السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم آج یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ابو معاویہ نامی دیوبندی کی قسط دوم کا رد ہے۔ کسی شاعر نے بہت ہی بہترین شعر کہا ہے، لو سکت العالم عن الحق لظن الجاہل انہ علی الحق، کہ اگر اہل علم علماء حق بیان کرنے سے خاموش ہو جائیں تو یہ جاہل یہ سمجھیں گے کہ یہی حق پر ہیں۔ اس لیے میں ان باطلوں کو ان کے باطل باتوں کا جواب دینے کے لیے یہ ویڈیو آپ تک پہنچانے کے لیے بنا رہا ہوں۔ امید ہے آپ حضرات سنیں گے اور حق و باطل کو بہترین طریقے سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آدمی ابھی تک معاذ اللہ ہم اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی پر شرک کا الزام لگا رہا ہے۔ حالانکہ سب سے پہلی ویڈیو میں نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ تم ہمیں مشرک کہتے ہو تو ہمارے کسی ایک عقیدے کو ہماری کسی کتاب سے ثابت کر کے دکھاؤ۔ ابھی تک اس نے ہمارا کوئی بھی عقیدہ ہماری کسی کتاب سے شرکیہ ثابت نہیں کیا۔ یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم شر پسند ہو، چند دن تک رہو گے ختم ہو جاؤ گے۔ میں اس کو کہنا چاہتا ہوں ختم ہونے والے تو تم ہو اور ہو بھی رہے ہو۔ سعودی عرب سے تم پر بدعتی اور گمراہ کا فتویٰ لگ چکا ہے۔ اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مگر یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ تمہارے دن گنے جا چکے ہیں۔ اور جس طریقے سے فرقہ معتزلہ مسلمانوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے معاذ اللہ کافر کہتے تھے، تم نے بھی وہی روش پکڑی اور اہل سنت والجماعت کو چند لوگوں کے اعمال کی وجہ سے تم معاذ اللہ مشرک کہہ رہے۔ حالانکہ ہمارا تمہیں چیلنج تھا اور رہتی دنیا تک ہوگا کہ ہماری کسی کتاب سے ہمارا کوئی بھی شرکیہ تم عقیدہ دکھاؤ، پھر اپنے دعوے پر دلیل قائم کرنا۔ لیکن تم سے یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہماری الحمدللہ کسی کتاب میں کوئی بھی شرک عقیدہ ہے ہی نہیں۔ تو حضرات اب اس آدمی کو دیکھیے کہ یہ اتنا بڑا منافق ہے اور اس کی پوری دیوبندیت اور وہابیت اتنے بڑے منافق ہیں کہ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک طرف یہ لوگ ہم لوگوں کو معاذ اللہ مشرک کہتے ہیں اور دوسری طرف یہ ہمیں مسلمان بھی کہتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ آپ آئیے منکوٹ میں دیکھ لیجئے کتنے جنازے ہوئے، کتنی نمازوں میں ان دیوبندیوں کے بڑے بڑے مولوی ہم لوگوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ باضابطہ میں نے ایک جنازہ پڑھایا فقیر محمد صاحب کی پوتی کا، اس میں ان کے یہ جتنے یہاں کے دیوبندی ہیں سب نے میری اقتداء میں نماز جنازہ ادا کی۔ تو اگر معاذ اللہ ہم مشرک ہیں تو میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ تم کیا سمجھ کر ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہو؟ کیا تم مسلمان نہیں سمجھتے؟ ایک طرف مسلمان کہتے ہو اور ایک طرف مشرک کہتے ہو، اس سے بڑی منافقت تمہاری کیا ہوگی؟ اور اسی نفاق کی وجہ سے تم جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جاؤ گے۔ حضرات گرامی آپ دیکھیے اس نے کیا کیا، کچھ لوگوں کی ویڈیو لگائیں اور ان کی وجہ سے ہم پر شرک کا یہ الزام لگا رہا ہے۔ حالانکہ اس جاہل نے پہلے جو 3 وجہیں بیان کی تھی، میں نے تینوں کا مدلل رد کیا، بجائے ان کا جواب دینے کہ اب لوگوں کے اعمال کی طرف آ رہا ہے۔ حالانکہ میں نے کہا تھا کوئی بھی ہو، خاص ہو عام ہو، وقت کا محدث ہو، وقت کا فقیہ ہو، کوئی بھی ہو، اس کا عمل ہمارا عقیدہ نہیں ہے، مگر یہ کچھ لوگوں کے ویڈیو لگا کر کے معاذ اللہ ہم کو مشرک ثابت کرنا چاہ رہا ہے۔ کیا اعمال کی وجہ سے کوئی مشرک ہو جاتا ہے؟ یہ کون سے مدرسے کا پڑھا ہوا انسان ہے جس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ انسان مشرک عقیدے سے ہوتا ہے اور کسی فرد واحد کے عمل کو پوری جماعت پر فٹ کرنا یہ سب سے بڑی جہالت ہے، اور یہی دیوبندیت سب سے ہمیشہ کرتے ہیں۔ لوگوں کے عمل کی وجہ سے، لوگوں کے سجدہ کرنے کی وجہ سے تم ہم پہ الزام لگاتے اور کہتے ہو بتاؤ کون سی تم نے مزار پر پابندی لگائی ہے؟ میں تجھے بتاتا ہوں، کبھی جامع اشرفیہ مبارک پور میں آنا، حضور حافظ ملت کے مزار پر کوئی بھی عورت تجھے نظر نہیں آئے گی، باضابطہ پابندی ہے۔ کانپور میں جامع سمدیہ میں
تم خانقاہ سمدیہ میں آ کر دیکھنا، وہاں کوئی عورت نہیں جاتی. ہزاروں مزارات ایسی ہیں جہاں پر پابندی ہے، مگر اگر کہیں پابندی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے وہ جماعت معاذ اللہ مشرک نہیں ہو سکتی. تم اتنے بڑے منافق ہو کہ تمہیں یا جب یہ نہ ہو سکا کہ ہماری کسی کتاب سے ہمارا عقیدہ ظاہر کرو تو تم نے ویڈیو لگا کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہا. حالانکہ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ کسی کا بھی عمل پوری جماعت کا عمل نہیں ہوتا. میں ہزاروں مثالیں پیش کر سکتا ہوں، ان دیوبندیوں کے بڑے بڑے مولویوں کو مزارات پر میں دکھا سکتا ہوں. اور آپ کو طارق جمیل جو پاکستان کا ہے، یہ لوگ مزارات کو شرک کی فیکٹریز کہتے ہیں. باضابطہ اجمیر شریف میں خواجہ خواجگان کے مزار پر گیا، اور ان کے یہ ساری جمعیت جو ہندوستان میں ہے، سارے کے سارے خواجہ خواجگان کے مزار پر جاتے ہیں. تو کیا یہ مزار پر جانے سے مشرک ہو جائیں گے؟ کیا تمہارا عقیدہ ہو جائے گا کہ مزار پر جانا شرک ہے اور پھر شرک بھی کرتے ہو؟ لہٰذا اس بات کو اپنی عقل میں بیٹھاؤ. اگر تمہیں آخرت کی فکر ہے کہ لوگوں کے عمل ان تک محدود ہیں، جماعت کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور اتنی بڑی جہالت کہ تم کہتے ہو کہ تم نے جو کہا کہ ہم بھی کہتے ہیں کوئی اگر کسی کو سجدہ کرتا ہے عبادت کی نظر سے تو شرک ہے اور تعظیماً کرتا ہے تو حرام ہے. تم خفیہ پیغام دینا چاہتے. میں اس کو پوچھنا چاہتا ہوں، تم اتنے بڑے منافق انسان ہو کہ ایک طرف بزرگ شخصیات بطور خاص انبیاء کرام علیہم السلام سے علم غیب عطائی کی بھی تم لوگ نفی کرتے ہو، اور ادھر اپنے لیے غیب کی باتیں ظاہر کر رہے ہو کہ خفیتاً پیغام دینا چاہتے ہو. تمہیں کہاں سے سمجھ میں آ گیا کہ ہم خفیہ پیغام دے رہے ہیں؟ جاہل انسان، یہاں آ کے ہمارے سامنے بیٹھ، تجھے پتا چلے گا کہ ہم نے کہاں کہاں پہ باضابطہ ہر ایک کو کہا ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی مزار پر اگر غلط کام کرتا ہے، چاہے سجدہ کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، وہ انتہائی گنہگار انسان ہے. اور تم جواز کی حدیث لگا کر کے حرام کا رد کرتے ہو. تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو جائز کی بات کی جا رہی ہے، ہم تو حرام کہتے ہیں، وہاں جواز کی نفی ہے. تم اس حدیث کو لا کر کے سجدہ تحریم کو رد کرنا چاہتے ہو. حرام ہے بیٹا، حرام جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. ذرا اس پر غور کرو. تمہیں تو نہ حرام کی تعریف معلوم ہوگی، نہ تمہیں شرک کی تعریف معلوم ہے، نہ تمہیں مکروہ کی تعریف معلوم ہے، نہ تمہیں جائز و ناجائز کی تعریف معلوم ہے. صرف کسی کے لکھ دینے سے بکواس کر رہے ہو. اور آگے جو تم نے بکواس کی ہے، کبھی تم نے اپنی کتابوں کو پڑھا؟ کبھی تحقیق کے میدان میں آئے؟ الزام لگاتے ہو جی میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، کسی ایک آدمی کا نام بتاؤ جس نے کہا ہو کہ 500 روپیہ دیا جاتا ہے. بیٹا تم تو بہت بڑے جاہل آدمی ہو، تمہاری بات پر کہاں یقین کریں ہم. ایک بات یہ ہے کہ یہاں کے ہر انسان کی زبان پر یہ بات عام ہے کہ یہ لوگ پیسے دے کر کے مسجد میں بلاتے تھے. اور دوسری بات، بطور خاص مجھ سے ایک بہت قریبی آدمی نے خود اپنی زبان سے بتایا ہے کہ مجھے پیسے دیے جا رہے تھے اور میں نہیں گیا. میں تمہیں نام نہیں بتاؤں گا ان کا. کیوں بتاؤں میں تجھ جیسے جاہل انسان کو ان کا نام؟ لیکن تم آپ مکار ہو، تم فراڈی ہو، تم ہی پیٹ پرست ہو اور علماء اہل سنت پر الزام لگاتے ہو. آگے تو نے بکواس بہت زیادہ کی ہے. اب تیری ہر بکواس کا جواب ہماری گزشتہ ہر ویڈیو میں موجود ہے، مگر تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس میں جو تم نے نئے شوشے کھڑے کیے ہیں، ذرا ان کا جواب سماعت کرنا. اور ناظرین دیکھنا کہ یہ لوگ اتنے باطل ہیں کہ ابھی تک اس نے ویڈیو میں ایک بھی کتاب کو نہیں دکھایا، ایک بھی ہمارا عقیدہ نہیں دکھایا. اور جن کتابوں کا یہ نام لے رہا ہے وہ ہماری کتابیں ہیں ہی نہیں. یہ انکشاف حق کی بات کرے جی، انکشاف حق میں خلیل احمد خان نے انکشاف حق یا یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے. سب سے پہلی بات ناظرین دیکھیے گا کہ یہ کتنا بڑا خائن انسان ہے. یہ انکشاف حق کا مصنف پہلے بریلوی تھا، مگر یہ گمراہ ہو چکا ہے. اور اس کی گمراہی پر اگر آپ کو ثبوت چاہیے تو آپ دیکھ لیجئے گا. میں اسکرین شاٹ پہ لگاؤں گا کہ یہ انکشاف حق کتاب ہمارے لوگ نہیں چھاپتے، یہی دیوبندی قاسمی لوگ چھاپتے ہیں. اگر وہ ہماری کتاب ہوتی تو ہم چھاپتے نا، تم لوگ کیوں چھاپ رہے ہو؟ اور باضابطہ حضرات انکشاف حق کے خلاف البرکات النبویہ
علامہ طارق انور المصباحی صاحب نے باضابطہ کتاب اس کے رد میں لکھی ہوئی ہے. تو اس آدمی انکشاف حق کے مصنف کی وجہ سے یہ جتنے الزام لگا رہا ہے وہ اسی بات سے رد ہو جا رہے ہیں کہ وہ نہ ہماری کتاب ہے اور نہ وہ ہمارا آدمی ہے. اس کے رد میں ہمارے علماء کتابیں لکھ چکے ہیں. اور آگے یہ ایک بہت بڑا، اور آگے اس نے فتاوی رشیدیہ سے کیسے جان چھڑانا چاہیے ہے. آپ دیکھیے پارٹ 2 میں نے اس کی دوسرے مولوی کا جو یہاں سے بھاگنا چاہ رہا تھا، فتاوی رشیدیہ سے جان چھڑانا چاہ رہا تھا، اس کا جواب دیا ہے. مگر اس نے اگر دیکھا ہوگا تو اب اس کا کوئی جواب نہیں بنا، تو یہاں پہ بھی یہ بچ کے بھاگنا چاہ رہا ہے. تو میں یہاں پہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تم فتاوی رشیدیہ میں سے رشید احمد گنگوہی کے اس فتوے کو معاذ اللہ امام اعظم رحمہ اللہ پر فٹ کرتے ہو، جبکہ وہ امام اعظم کا قول ہے ہی نہیں. وہ تو تم لوگوں نے ان پر الزام لگایا ہے. مگر مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے تو تمہارا آج کا یہ مولوی جس کو تم قاطع بدع و شرک کہتے ہو، تمہارا یہ غلام قادر ضیاء العلوم کا بانی و محتمیم، اس نے اپنے رسالے ماہنامہ فکر و نظر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین طیبین طاہرین کو معاذ اللہ جہنمی کیوں ثابت کیا ہے؟ اگر وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، تمہارے رشید احمد گنگوہی کا نظریہ نہیں ہے اور وہ اس چیز کو نہیں مانتا، تو تمہارے یہ آج کے مولوی کیوں لکھ رہے ہیں؟ اس کا جواب تمہیں دینا چاہیے تھا نا. مگر تم قیامت تک اس کا جواب نہیں دے پاؤ گے، کیونکہ تمہارا یہ نظریہ ہی باطل ہے. تمہارے مولویوں نے باضابطہ اس کو لکھا ہوا ہے. تم اب اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. جب تک تم توبہ نہیں کرو گے تب تک تم راہ راست پر آ سکتے ہی نہیں ہو. آگے دیکھیے گا اس نے کیا فتویٰ لگایا ہے اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ پر، کہ وہ شاہ اسماعیل دہلوی کی تکفیر نہیں کرتے ہیں. اب حضرات آپ تعصب سے ہٹ کر کے دیکھیے گا کہ اس کی باتیں کتنی باطل ہیں اور حقیقت سے ان کا بالکل کوئی تعلق نہیں. یہ کہتا ہے کہ جو تم تقویت الایمان میں کہتے ہو کہ کفریہ عبارات ہیں، کفریہ عقیدے ہیں، تو شاہ اسماعیل دہلوی کو تو اعلیٰ حضرت نے، شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے کافر لکھا ہی نہیں ہے. اور ان کا ایک اپنا قول ہے کہ جو کافر کو کافر نہ کہے وہ کافر ہے. تو آگے یہ الزام لگاتا ہے کہ معاذ اللہ اعلیٰ حضرت کافر ہے. پھر چیلنج کرتے آؤ تمہارا بڑا پھنس گیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں بیٹا تم ہمیں چھوڑو، اپنے ہی اکابرین کی تم نے کتابیں پڑھ لی ہوتی. ملفوظات انور شاہ کشمیری کو پڑھ لیتا تجھے یہ بکواس کرنے کی ہمت نہ آتی. اب آپ دیکھیے گا کہ یہ تقویت الایمان کی وجہ سے شاہ اسماعیل دہلوی کی طرف جا رہا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے جو کف لسانی تکفیر کی ہے اس کی وجہ سے معاذ اللہ اعلیٰ حضرت کو یہ کافر کہہ رہے ہیں. حالانکہ انہی کے مولوی محدث کشمیر علامہ شاہ انور کشمیری نے اپنی ملفوظات میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ تقویت الایمان کو شاہ اسماعیل دہلوی کی طرف منسوب کرنا یہ صحیح ہی نہیں ہے. اس میں الحاق، حذف و الحاق ہوا ہے. تو جن عبارات پر الزام آتا ہے اگر وہی حذف و الحاق ہے تو تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ تم تو پہلے یہ ثابت کرو کہ وہ کتاب پوری کی پوری شاہ اسماعیل دہلوی کی ہے. تو جب تمہارے بڑے اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں تو اس کتاب کی وجہ سے تم شاہ اسماعیل دہلوی پر اور اس پر کفر کا فتویٰ نہ لگانے کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کو معاذ اللہ کافر کہتے ہو. بیٹا پہلے یہ تو ثابت کرو کہ وہ شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے، پھر الزام کفر کرنا. تم لوگ تو اتنے جاہل ہو کہ اپنے ہی بڑے بڑے علماء کو نہیں پڑھتے. تمہارے سارے بڑے علماء اعلیٰ حضرت کے گن گاتے ہیں، ان کے فتواجات سے استفادہ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر باضابطہ ان کی کلپس موجود ہیں. اور جب وہ تمہیں حق کی دعوت دیتے ہیں کہ شاہ امام محمد رضا خان کی کتابوں کو پڑھو تو تم انہیں پر فتوے لگانے لگتے ہو. اور آگے جن کتابوں کے تم نے نام لیے نا وہ ساری کتابیں ہمارے پاس ہیں. ان میں تو تمہاری کتابیں تمہیں نہ تو بکواسات بکے ہوئے ہیں. ان کا کیا مقام ہماری تحقیق سے؟ ان ساری کتابوں میں تمہارے فراڈ ہے، تمہارا جھوٹ ہے، تمہاری منافقت ہے. کیونکہ جن عقائد کو بچانے کے لیے تمہاری یہ کتابیں لکھی گئی ہیں وہ تمام کتابیں اور ان میں باضابطہ وہی عقائد موجود ہیں. لہٰذا تم اپنے عقائد و نظریات کو درست کرو. اگر
تم حق پر ہو تو میں تجھے آج بھی اس ویڈیو میں بھی چیلنج کرتا ہوں کہ تمہیں دم خم ہے، آؤ من کوٹ میں فیس ٹو فیس ہم اپنا دعویٰ تمہارے سامنے ثابت کریں گے، عوام کے سامنے ثابت کریں گے، اور تمہیں دم خم ہے تو تم بھی اپنا دعویٰ عوام کے سامنے ثابت کر کے دکھانا۔ لہٰذا حضرات گرامی، ہمارا آخری پیغام یہی ہے کہ دیوبند و وہابیہ اپنے عقائد و نظریات کی وجہ سے خارج از اسلام ہیں، کافر ہیں۔ یہ کہتا ہے تمہارے کہنے سے ہوں گے، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، اور میری سب سے پہلی ریکارڈنگ جو تم لوگوں نے پوشیدی طور پر کی ہے اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ دیوبند و وہابیہ اپنے عقائد و نظریات کی وجہ سے، ہماری وجہ سے نہیں ہے، اپنے عقائد و نظریات صحیح کرو، اور جو تم الزام لگاتے ہو پہلے ان الزامات میں خود تحقیق بھی کر لیا کرو، اور جب تمہیں ان الزامات کے جواب مل جائیں اور تمہارے وہ الزام باطل ہیں تو اب تم پر ضروری ہے کہ تم توبہ کرو اور لوگوں کے سامنے آ کر کے اس حقیقت کا اعتراف کرو کہ تمہارے یہ الزام باطل ہیں۔ اب ہمارے لوگ تمہیں سن چکے ہیں۔ میں ایک آخری بات ایک اور کرنا چاہتا ہوں، تو نے سوشل میڈیا پر آ کر کے ہمارا بہت بڑا فائدہ کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے لوگ ابھی تک دیوبندیت کو نہیں جانتے تھے کہ وہ کیسا زہر رکھتے ہیں، اب تو نے زہر اگل دیا۔ معاذ اللہ تو ہم لوگوں کو مشرک بھی کہتا ہے، منافق بھی کہتا ہے، بدعتی بھی کہتا ہے، اور ہمارے ختمات کے کھانے کو جہنم کی آگ بھی کہتا ہے۔ ابھی تک تم لوگ بہت چھپ کر کے بڑی پالیسی سے چل رہے تھے، مگر اب یہ تجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے کہ تیرے سارے دیوبندی وہاں بھی تجھ پر لعن طعن کریں گے کہ ابھی تک ہم اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھے، اب تو نے سوشل میڈیا پر آ کر کے سب کچھ ظاہر کر دیا۔ لہٰذا میں تجھے یہاں ایک پیغام دیتا ہوں کہ اگر تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتا ہے تو اپنے باطل کو تسلیم کر، اپنے الزام میں بد کو باطل ہونا تسلیم کر، اور تجھے میں حق کی دعوت دیتا ہوں۔ آج بھی تیرے لیے قرآن و حدیث موجود ہے، کتب تمام موجود ہیں، تحقیق کے میدان میں آ، تحقیق کر تو انشاءاللہ تعالیٰ تو ضرور حق کو قبول کرے گا۔ مگر میں اپنے ناظرین سے بھی کہتا چلوں کہ آپ بھی اس دور میں علم والے علماء سے وابستہ ہوئیے، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کیجئے تاکہ اس دور میں کوئی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔